سمندر پار کرنے کے بعد جب بنی اسرائیل آگے بڑھے تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل کے دل میں ایک پرانی کمزوری جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی سے فرمایا، تم لوگ بڑے جاہل ہو، یہ لوگ جس چیز میں ہیں وہ برباد ہونے والی ہے اور ان کا عمل باطل ہے۔ قوم خاموش ہو گئی، لیکن دلوں کی بیماری ختم نہ ہوئی۔ 40 راتوں کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنواں طور پر بلایا۔ پہلے 30 راتوں کا وعدہ ہوا، پھر 10 اور بڑھا دی گئیں، یوں 40 راتیں مکمل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روانہ ہوتے وقت فرمایا، اے ہارون، تم میری قوم میں میرے قائم مقام ہو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کا راستہ نہ اپنانا۔ اور وہ کنواں طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ سامری کا ظہور۔ ان دنوں قوم میں ایک شخص تھا جسے لوگ سامری کہتے تھے۔ وہ بظاہر بنی اسرائیل میں شامل تھا، مگر دل میں نفاق چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم پر زیورات کا بوجھ ہے، انہیں جمع کرو۔ لوگوں نے وہ زیورات لا کر ڈال دیے جو انہوں نے فرعونیوں سے مستعار لیے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک گڑھا کھود کر ان زیورات کو پگھلا دیا جائے تاکہ سب اکٹھے رہیں اور جب موسیٰ واپس آئیں تو فیصلہ کریں۔ لیکن سامری کچھ اور سوچ رہا تھا۔ مٹی کا راز۔ روایات کے مطابق سامری نے ایک مٹھی مٹی سنبھال رکھی تھی۔ یہ وہ مٹی تھی جو اس نے اس جگہ سے لی تھی جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم پڑا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہو کر آئے تھے اور سامری نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ جب سونا پگھل کر ڈھیر بن گیا تو سامری نے اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ پھر اس نے سونے کو ایک بچھڑے کی شکل دی۔ وہ کھوکھلا تھا اور جب ہوا اس میں سے گزرتی تو بیل جیسی آواز نکلتی۔ ایک سنہری بچھڑا جو بولتا نہیں تھا مگر آواز نکالتا تھا۔ گمراہی کا لمحہ۔ سامری نے اعلان کیا، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود، مگر موسیٰ اسے بھول گئے۔ آواز گونجی، لوگوں کے دل لرز گئے اور بہت سے بنی اسرائیلی اس بچھڑے کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس آواز کو سن کر بہت سے بنی اسرائیلی اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور دوسری آواز پر سجدے سے سر اٹھاتے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس بچھڑے کا نام اوباموت رکھا تھا۔ وہ قوم جس نے سمندر کا معجزہ دیکھا تھا اب ایک کھوکھلے مجسمے کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کوشش۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فوراً قوم کو روکا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، میری پیروی کرو اور میرے حکم کو مانو۔ لیکن قوم نے جواب دیا، ہم تو اس کی عبادت پر جمے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ واپس آ جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو کمزور کر دیا اور قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیں۔ ہارون علیہ السلام نے صبر کیا تاکہ قوم میں خانہ جنگی نہ ہو جائے۔ کنواں طور پر خبر۔ ادھر کنواں طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو خبر دی، ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ وہ غصے اور غم کے ساتھ واپس لوٹے۔ غضبناک واپسی۔ جب وہ واپس آئے اور قوم کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو شدت غم میں تختیاں زمین پر رکھ دیں۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کا سر اور داڑھی پکڑ کر فرمایا، اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے نہایت ادب سے کہا،
اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور سر نہ پکڑی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر سختی کرتا تو آپ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دل نرم ہوا۔ سامری کا احتساب۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی بات سجھائی۔ یہ ایک اعتراف تھا، نفس کے دھوکے کا اعتراف۔ سزا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، زندگی بھر تو کہتا پھرے گا مجھے مت چھونا۔ یہ اس کی دنیاوی سزا تھی۔ تنہائی، سماجی بائیکاٹ۔ پھر بچھڑے کو جلایا گیا، اسے ریزہ ریزہ کیا گیا اور دریا میں بہا دیا گیا، اور فرمایا، بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو ہرگز ٹلے گا نہیں۔ یہ آخرت کا عذاب تھا۔ آخری پیغام۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، تمہارا معبود تو صرف وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، معجزہ دیکھ لینا ایمان کی ضمانت نہیں۔ اصل ایمان دل کی پختگی سے آتا ہے۔ 40 دن کی غیر موجودگی۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سنگین گناہ شرک کے ارتکاب پر دی گئی، اور اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 2 میں آیا ہے۔ بنی اسرائیل کی سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ انہیں آپس میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ سورۃ البقرہ 52۔ تفسیر ابن کثیر میں اس قلن عام کی تفصیلات کچھ یوں بیان ہوئی ہے۔ 3 گروہوں کی تقسیم۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ اول، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، مجرم۔ 2 گروہ دوم، جو انہیں گوسالہ پرستی سے منع کرتے تھے، نیک لوگ۔ 3 گروہ سوم، جو غیر جانبدار رہے، نہ خود پوجا کی نہ منع کیا۔ حکم کی تعمیم۔ ابن کثیر کے مطابق حکم یہ دیا گیا کہ منع کرنے والے، گروہ دوم، بچھڑا پوجنے والوں، گروہ اول کو قتل کریں۔ غیر جانبدار رہنے والوں کو معاف کر دیا گیا۔ قتل کا طریقہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا۔ جن لوگوں نے بچھڑا پوجا تھا انہیں بٹھا دیا گیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہ گئے۔ پھر قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ قدرتی طور پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جب اندھیرا ہٹا تو قتل روک دیا گیا۔ 3 ہلاک شدگان کی تعداد ابن کثیر کے مطابق شمار کرنے پر معلوم ہوا کہ 70,000 آدمی قتل ہو چکے تھے۔ 4 توبہ کی قبولیت، قاتل و مقتول دونوں کی بخشش۔ اللہ تعالیٰ نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا۔ مقتول کو شہید کا اجر دیا گیا اور قاتل کے لیے باقی ماندہ تمام لوگوں کی توبہ قبول فرمائی گئی اور انہیں جہاد کا ثواب دیا گیا۔